ایک سبق ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو کھو دینے کے بعد بھی آپ کا من پسند شخص پرسکون ہو تو تم پہ فرض ہے کہ تم انہیں اپنی دھول تک کا پتہ نہ دو۔ تم کو پتہ ہے انسان کے نہ آنے کا پتہ چلتا ہے نہ ہی جانے کا۔ کتنے لوگوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہوگا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں بھی کسی کو بلیم کرنا کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، دلوں میں نفرتیں لے کر گھومنا، کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ جو چلا گیا نا، اس کو تم میں کچھ ایسا نظر آیا ہوگا کہ اس نے تم کو چھوڑ دیا، اور جس کو تم اچھے لوگو گے وہ تم جو کچھ بھی ہے سمیٹ لے گا۔ بس معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھ جاؤ، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری محبتوں کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ اچھائی دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور برائی دیکھ کر باغی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، باقی جو کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ در حقیقت جب ہمارے اندر اچھائی آتی ہے تو ہمیں اپنی ذات سے فرشتوں سا گمان ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی نیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں اور ان کی برائیوں کو قبول کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ غلطیوں پر چھوڑنے والے تو آپ کو بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطیوں کو درگزر کر کے گلے لگانے والے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں۔ محبت ہر حال میں ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ اچھائی دیکھ کر گلے لگانا اور برائی دیکھ کر دور پھینک دینا محبت نہیں، خود غرضی ہے۔ اس لیے جو چلا گیا اس کا بھی اللہ حافظ، اور جو منتظر ہے اس شخص کو لازمی یاد رکھنا جو آپ کو چاہتا ہے۔ باقی اللہ ان کو بھی خوش رکھے جو چلے گئے، بس کبھی ان سے زندگی میں سامنا نہ ہو۔ بس یہی احسان اس بچھڑنے والے پہ کر دو، اس کو آزاد کر دو، جو جہاں جائے خوش رہے۔ سنو، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں۔ دنیا کے دکھ تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نافرمانیوں کے صلے میں جو دکھ آخرت میں ملیں گے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ سوچ سمجھ کر اللہ کی نافرمانیوں والے کاموں کی طرف جائیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ محبت میں معجزے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر محبت کا انجام ڈپریشن ہے تو اس سر درد کو کیوں پالا جائے؟ اگر محبت ریگریٹ کا دوسرا نام ہے اور یہ انسان کو بے سکون کرتا ہے تو اللہ سے کیوں گیلا کیا جائے؟ جب ہمیں سفر کے پہلے دن سے ہی کشتی میں سوراخ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے تو اس سفر کو آگے کیوں بڑھایا جائے؟ محبت میں معجزے بھی وہاں ہوا کرتے ہیں جہاں دل صاف ہوا کرتے ہیں۔ پتہ ہے، کبھی کبھی ہماری بہت زیادہ چاہت دوسرے انسان کے لیے گھٹن بن جاتی ہے۔ ہم جب کسی کو خود سے بڑھ کر چاہنے لگتے ہیں، ہر وقت اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور ہر وقت اسی کو میسر ہوتے ہیں، تو ہم اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ دوسرا انسان تنگ آ جاتا ہے، کیونکہ محبت کا مان رکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی کو اتنی اہمیت بھی نہ دیں کہ اپنی کوئی اہمیت ہی نہ رہے۔ ہمارا ہر وقت لوگوں کو میسر ہونا ہمیں خاص سے عام کر دیتا ہے۔ اس لیے جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روز روز ایک ہی چیز کی ضد میں رہنا تو حسد ہے۔ ایک چیز مجھے نہیں ملی، کسی اور کو مل گئی تو رب کے فیصلے کی نفی کر کے مجھے کیا ملے گا؟ اس لیے اپنے اندر سے حسد نکالنا ہوگا۔ جو نہیں ملا اس پہ پچھتاوا نہیں کرنا ہوگا، جو مل گیا ہے اس پہ شکر کرنا ہوگا۔ اپنے معاملات اللہ پاک کی ذات پہ چھوڑنا ہوگا۔ زندگی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی کے پیچھے بھاگنے سے صرف اپنے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا شخص ہو۔ خود کو کسی لا حاصل چیز کی چاہ میں اپنے آپ کو اندر سے تھوڑا تھوڑا کر کے توڑنے والوں کو کوئی نہیں سنبھالتا، کوئی نہیں سنبھالتا سوائے اللہ کے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے نہ محبت میں حیا آتی ہے اور نہ ہی اس کی آرزو رہتی ہے۔ ہم کے معمور ہیں دنیاؤں کی دلجوئی پر، ہم کسے جا کے سنائیں جو ہمارا دکھ ہے؟ تم کہ دنیا کی نظر میں میرے چارہ گر ہو، میں تمہیں کیسے کہوں مجھ کو تمہارا دکھ ہے کوئی اور میرے بعد
تیری دنیا میں میری دنیا میں تیرے بعد تمہارا دکھ ہے۔